بھی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہے اس دنیا کی. کہا کہ علی کہو کیا تمہیں پسند ہے؟ مجلس ابھی چل رہی ہے. حضرت علی کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے مہمان نوازی بڑی پسند ہے, گرمی کے روزے رکھنا بڑی پسند ہے, اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بڑا پسند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ, جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہی مہمان نوازی کرے گا. آج ہمارا حال یہ, مہمان آ جائے تو بھوے چڑھ جاتی ہے اور سلوٹیں بدل جاتی ہے اور ہمارا لہجہ بدل جاتا ہے. ہم مہمان کو ایک چائے پلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. کہ جس امت کا یہ حال ہو, اس امت کے نبی کا وہ حال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت ہے, دروازہ کھٹکھٹایا گیا, اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا تو کہا کون ہے؟ کہا کہ شمون یہودی ہوں. یہودی حاضر ہوا, کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں ایک رات کے لیے. حالانکہ دشمن تھا, یہودی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں پریشان کرنے کے لیے آیا تھا. کہا کہ مجھے مہمان بننا ہے ایک دن ایک رات کا آپ کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے. دروازہ کھول دیا اور گھر میں جو حاضر تھا سارا کا سارا آپ نے رکھ دیا اس کے سامنے. اس نے کھایا اور زبردستی کھاتا رہا اوور ایٹنگ کی وجہ سے. اب وہ رات میں جب سویا کہا کہ مجھے سونا ہے تو آپ کے بستر پر میں سوؤں گا, آپ کے بستر پر میں سوؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر جھاڑا, اپنے بستر پر اس یہودی کو موقع دیا, وہ آپ کے بستر پر سویا ہے, جان بوجھ کر اللہ کے نبی کے بستر کو گندا کر دیا. قضائے حاجت اسی بستر پر کر دی ہے, پیشاب اور پاخانہ سب کچھ کر دیا نبوت کے بستر پر, اور رات کے وقت میں چپکے سے نکلا اور وہاں سے چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا وقت آئے تو آپ نے دیکھا کہ مہمان تو غائب ہے اور بستر گندا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ بستر آپ صاف کر رہے ہیں. اب یہ جب وہاں پر پاک صاف ہوا, اپنے گھر پر گیا, غسل وغیرہ کیا, اسے یاد آیا کہ میں توریت کا ایک نسخہ تو تکیے کے نیچے بھول گیا, یہ تکیے کے نیچے بھول گیا تھا. اس نے کہا چلو اندھیرا ہے جلدی سے جاؤ اور لے کر آ جاؤ تاکہ پتہ نہ چلے. اب یہ جلدی سے آیا اور وہ توریت کا نسخہ لینے کے لیے تیار, تو دیکھ رہا ہے اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے اس کے بستر کو صاف کر رہے ہیں. تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور وہ کہنے لگا جس نبی کے وہ اخلاق کہ وہ میری کی ہوئی گندگی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرے, نفرت کا ایک جملہ نہیں کہا, ایک تانا نہیں دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ یہودی کہنے لگا آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. کلمہ پڑھ کر گھر سے رخصت ہوا ہے. یہ وہ اخلاق تھے کہ اخلاق سے آدمی ہر بڑی سے بڑی مصیبت کو دور کر سکتا ہے. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنا اور غلاموں میں داخل ہو گیا. تو حضرت علی کہنے لگے مہمان نوازی مجھے بڑی پسند ہے, اور کہا کہ گرمی کے روزے. حضرت حسن حسین کی جب طبیعت خراب ہوئی ہے تو دونوں میاں بیوی نے منت مانی کہ اگر ہمارے لاڈلوں کی طبیعت اچھی ہو جائے تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے. یعنی حضرت فاطمہ نے, حضرت علی نے, دونوں نے مل کر قسم کھائی, منت مانی. اب وہ لاڈلوں کی طبیعت اچھی ہو گئی حضرت حسن حسین کی, اب یہ روزے رکھ رہے ہیں. پہلا روزہ رکھا سحری کی ہے, اور حضرت علی نے بڑی مشکل سے ڈول اٹھائے ہیں, 30 ڈول اٹھائے یہودی کے باغ میں جا کر, تو 4 روٹیوں کا انتظام ہوا ہے. وہ 4 روٹیاں اور کچھ سالن اور کچھ پانی دسترخوان پر رکھا ہوا ہے. میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھے ہوئے, حضرت حسن حسین بیٹھے ہوئے ہیں, اور افطار کا وقت ہے. بس افطار کرنے ہی والے کے دروازہ کھٹکھٹایا گیا. آپ نے کہا کہ بیٹا دیکھو کون ہے. حضرت حسین اٹھ کر گئے, آپ نے دروازہ کھولا تو کہنے لگا کہ میں مسکین مدینہ ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, اللہ کے نام پہ اگر کچھ ہو تو دے دو. حضرت علی حضرت فاطمہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, کہا کہ میرا خیال ہے کہ اس کی مدد کر دی جائے. وہ روٹیاں وہ کھانا اٹھایا, اسے بندھا اور اس مسکین مدینہ کو دے دیا. اب یہ بچے پوچھ رہے ہیں کہ ابو ہم کھانا کس طرح کھائیں گے. دونوں نے پانی پیا اور افطار کر لیا. دوسرے دن کی سحری کی ہے, 3 دن کے روزوں کی منت تھی. دوسرے دن افطار پر بیٹھے ہوئے ہیں
اور 3 روٹیوں کا انتظام ہوا ہے. حضرت علی اسی بھوک کی حالت میں 25 ڈول یہودی کے اٹھائے ہیں اور ڈول اٹھانے سے جو اجرت ملی ہے اس سے آٹا تیار کیا, 3 روٹیاں تیار کی, سالن تیار کیا. اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں, افطار کرنے کے لیے تیار ہے. پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا. حضرت حسین نے دروازہ کھولا تو کہا کہ میں یتیم مدینہ ہوں, مدینہ کا یتیم ہوں, اللہ کے نام پر کچھ ہو تو حاضر کر دو. حضرت حسین نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا, ماں باپ نے مشورہ کیا, پھر وہ کھانا باندھا اور بیٹے کو دے دیا. حضرت حسین نے وہ بھی دے دیا. پانی پی کر افطار کیا ہے. تیسرے دن سحری بھی پانی پی کر کی ہے. اور تیسرے دن افطار پر بیٹھے ہوئے 15 ڈول اٹھائے یہودی کے باغ میں جا کر 3 روٹیوں کا پھر سے انتظام ہوا ہے اور 3 دن کے بھوکے ہیں. پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور کہا کہ میں قیدی ہوں, چھوٹ کر آیا ہوں, بڑے دنوں سے بھوکا ہوں. اس گھر کے بارے میں بڑا سنا ہے کہ یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا, اللہ کے لیے کچھ ہو تو پیش کر دو. حضرت علی نے وہ اٹھایا اور باندھا اور دے دیا اسے. اب پھر پانی پی کر افطار کر دیا ہے. قرآن کی یہ آیت اتری ہے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے کہا کہ کون سا واقعہ ہوا ہے. اللہ کے نبی کو حضرت جبریل امین نے بتایا کہ آپ کے بیٹی کے گھر پر یہ حال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین وہاں سے نکلے, آدھی روٹی باندھی ہے اور وہاں سے نکل کر اپنی بیٹی اور داماد کے پاس جاتے ہیں. کہا کہ علی اور فاطمہ خوشخبری ہو کہ تمہارے دونوں کی شہادت کی گواہی, یہ واقعی کی شہادت کی گواہی قرآن کی آیت دے گی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ ہمارے کچھ بندے ایسے ہیں ہماری محبت میں مسکین کو, یتیم کو اور غریب کو اور قیدی کو کھانا کھلا دیتے, خود بھوکے رہتے. یہ وہ عمل, وہ کردار تھا. حالانکہ منت کے روزے تھے, توڑ سکتے تھے, توڑنا کوئی حرج نہیں تھا, رمضان کے فرض روزے نہیں تھے. اور جہاد کرنا پسند تھا. اسد اللہ و اسد رسولی کا آپ کو لہذا لقب دیا گیا اور آپ کو ٹائٹل دیا گیا, اس لیے کہ بڑے بہادر حضرت علی تھے. جب وہ بیٹھے ہیں تو حضرت جبریل امین مجلس میں حاضر ہوئے انسانی شکل میں اور کہنے لگے, اللہ کے نبی اگر میں انسان ہوتا تو مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہوتی. کہا کہ جبریل تم بتاؤ کون سی 3 چیزیں. کہا کہ عبادت گزار غریبوں سے محبت کرنا بڑا پسند ہوتا. دوسرا کثیر العیال, تنگ دستوں سے, میری بڑی فیملی ہوتی ہے, بیچارہ ایمانداری سے کام کرتا ہے, کوئی رکشہ چلاتا ہے, کوئی مستری کرتا ہے اور کوئی حداد ہے, لوہار ہے, اور یہ بیچارہ بڑا خاندان ہونے کی وجہ سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکتا, اس کا روزی روٹی گزارنے میں زیادہ وقت گزرتا ہے, صرف فرض نمازیں پڑھ کر اپنا گزارا کرتا ہے. تو ایسے بندے سے محبت کرنا یہ فرشتوں یعنی حضرت جبریل نے فرمایا مجھے پسند ہے. اور تیسرا گمراہ کو راستہ دکھانا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے بالکل سامنے ایک حداد اور لوہار رہتا تھا. اس کی 5 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے, وہ اکیلا تھا. وہ لوہے کی بھٹی میں لوہا خوب کوٹتا, گرم کرتا اور اس سے چیزیں تیار کیا کرتا تھا. امام احمد بن حنبل کو دیکھتا یہ امام ہے اور بڑے یعنی محدث ہے, تو وہ بڑا رش کرتا, کاش اگر میرے بیوی اور بچے اور ذمہ داریاں نہ ہوتی تو میں بھی نمازیں پڑھتا, میں بھی دین کا کام کرتا. جب اس کا انتقال ہوا تو امام احمد بن حنبل نے خواب میں دیکھا کہ آپ کا محل ہے, آپ کا مسند ہے, اس پر لکھا ہوا ہے کہ احمد بن حنبل کا قصر ہے, محل ہے, جنت کا محل ہے, اور اس میں یہ لوہار جا رہا ہے. امام احمد بن حنبل نے جب سوال کیا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ نے اس امید اور اس تمنا پر آپ کے درجے پر اسے پہنچایا ہے. صرف تمنا. ہم اتنا تو کر سکتے کسی بڑے آدمی, نیک آدمی کو دیکھ کر, کاش اگر میں بھی ایسا ہوتا تو میں بھی ایسا کرتا. آپ اتنی سی تمنا کر لیں کہ اللہ کو یہ تمنا بھی بڑی پسند ہے. اور حضرت جبریل کہنے لگے, اللہ نے کہا کہ جبریل تمہارے 3 چیزیں بتانا اور کہنا کہ اللہ کو بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہے اس دنیا کی. 3 بندے, ایک فاقے پر صبر کرنے والا بندہ, دوسرا گناہوں پر شرمندہ ہونے والا بندہ, اور تیسرا مصیبت پر صبر کرنے والا بندہ, نیکی میں جلدی کرنے والا بندہ. فاقے پر صبر کرنا, فاقہ آ گیا, غریبی آ گئی, اب شکوہ شکایت شروع کر دیا, کسی کے بھی سامنے رو رہا ہے بیچارہ کہ اللہ نے میرے اوپر یہ حالات لا لیے. نہیں نہیں نہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے غربا امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے,
غریبوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصی الفت اور محبت ہے، اسی لیے غریب ہونے پر افسوس نہ کرے، صبر کرے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اور بڑے شوق سے اپنی زندگی گزر بسر کرے۔ اور دوسرا، گناہوں پر رونے والا بندہ، اللہ کے نبی کے پاس حضرت جبریل امین آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی بڑے بڑے نیک عمل ہیں سارے ترازو میں تل جاتے ہیں، یعنی ترازو جو میزان عمل کا ہوتا ہے سارے تول لیے جاتے ہیں، لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ وہ ترازو ٹوٹ جاتا ہے، وہ عمل کو تول ہی نہیں سکتا۔ کہا کہ کون سا؟ کہا کہ جب کوئی گناہگار اپنے گناہوں پر روتا ہے اس کے آنسوؤں کا ایک قطرہ یہ ترازو تول نہیں سکتا، کیونکہ ایک ایک قطرہ سمندروں کے برابر ہوتا ہے، سمندروں کے برابر ہوتا ہے اپنے گناہوں پر رونے والا ایک قطرہ۔ اسی لیے اپنے گناہوں پر روئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے سارے سفارش کریں گے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، علماء، حفاظ، سب سفارش کریں گے، ان کی سفارش پر اللہ دوزخ سے نکال کر جس کی سفارش کر رہے جنت میں ڈال دے گا۔ آخر میں ایک پلکوں کا بال بھی حاضر ہوگا، یہ جو پلک ہوتے پلک، یہ پلکوں کا ایک بال اللہ کی عدالت میں حاضر ہوگا اور کہے گا اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ میری بھی تو سفارش قبول کر دے۔ کہے گا تیری کیا سفارش ہے؟ کہا کہ اے اللہ میں فلاں بندے کی آنکھ کا پلکوں کا ایک بال ہوں، اللہ ساری زندگی میں ایک مرتبہ اس نے اپنے گناہوں پر رو کر مجھے بھگویا تھا، اللہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ اور نادم ہونے والا بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جبریل یہ پوری جماعت جس نے ساری زندگی میں ایک مرتبہ رو کر پلک کے ایک بال کو بھگویا ہے، اس ساری جماعت کو دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچا دو۔ کیا ہم اتنا سا بھی رو نہیں سکتے اپنے لیے؟ ایک صحیح حدیث میں فرمایا کہ مکھی کا جو سر ہوتا ہے، مکھی کا سر، اس مکھی کے آدھے سر کے برابر بھی اگر کوئی رو لے گا پوری زندگی میں، وہ اتنا قطرہ اسے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اپنے گناہوں پر روئے، اپنے غفلت پر روئے، اپنی صبح و شام، اپنی راتوں پر، اپنی غفلت پر، اپنے جھوٹ پر، اپنے دھوکوں پر اور اپنے حقوق نہ ادا کرنے پر روئے۔ آئندہ عزم کرے، ارادہ کرے کہ ہم چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، حقوق ادا کریں گے۔ اللہ